السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد میں ایک مشہور کارپینٹر رہتا تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس نے زیادہ تر وقت اخروٹ کی لکڑی سے ایک شاندار ممبر تراشنے میں صرف کیا۔ اس نے ممبر بنانے میں اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں۔ ممبر کی خوبصورتی سب کو حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ کارپینٹر کی محنت سے بنے اس شاہکار ممبر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جب بھی کوئی بغداد آتا تو وہ کارپینٹر کو تلاش کرتا اور ان کے پاس آ کر کہتا، یہ ممبر ہمیں بیچ دو تاکہ ہم اسے اپنی مسجد میں لگائیں۔ مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اس ممبر کی منزل مسجد اقصیٰ ہے۔ اس زمانے میں یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں کو پوپ اور یورپ کی مسلسل سپورٹ حاصل تھی۔ سلجوقی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ اناتولیا اور میسوپوٹیمیا کئی چھوٹی اسلامی ریاست میں بٹ گئی تھیں اور وہ آپس میں مسلسل جھگڑتی رہتی تھیں۔ مصر میں باطنیہ فاطمی فرقہ بن گیا تھا جس نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ ان چیلنجز کے باعث یروشلم واپس لینا مسلمانوں کے لیے صرف ایک خواب تھا، ایسا خواب جو حقیقت سے بہت دور تھا۔ اس کے باوجود کارپینٹر پورے اعتماد کے ساتھ سب کو یہی جواب دیتا رہتا، مجھے یہی کام آتا ہے، میں کاریگر ہوں، میں ممبر تراشتا ہوں۔ کاش کسی دن کوئی بہادر مسلمان اٹھے اور یروشلم آزاد کروائے تو یہ ممبر اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے۔ اس ممبر کی شہرت تقریباً ہر شہر میں پھیل گئی تھی۔ جب لوگوں میں اس کے پاس بے مثال خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں تو 7 یا 8 سال کے ایک چھوٹے بچے نے بھی یہ داستان سنی۔ وہ چھوٹا لڑکا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ممبر کی داستان سنتے ہی ایک عزم اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، یروشلم عیسائیوں سے واپس لینا ہے اور ممبر اس کی اصل جگہ پہنچانا ہے۔ عراقی شہر تکریت میں پیدا ہونے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کردش اور والدہ ترکش تھیں۔ فوجی ٹریننگ میں دلچسپی کے باوجود انہوں نے پہلے دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ لاجک، فلسفی، سوشیالوجی، فقہ، تاریخ، آرٹس اور سائنس کے مضامین میں بھرپور علم حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تعلیم دمشق کی حدیث یونیورسٹی میں حاصل کی۔ مسلمان انہیں ایک مثالی سلطان سمجھتے تھے، جبکہ صلیبی انہیں ایک سچے اسلامی ہیرو کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مشرقی اور مغربی دونوں تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف کی ہے اور سب نے متفقہ طور پر انہیں نیک، رحم دل، خوشباش، باہمت اور بہادر کہا ہے۔ جب اس باکمال شخص کی عمر 26 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے چچا شیرکو کے ساتھ ریاست میں کئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، یروشلم کی فتح کے لیے تقدیر ان کا راستہ بناتی گئی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے؟ نور الدین زنگی ریاست کے سلطان نور الدین زنگی اپنے زیر حکومت تمام ترکش ریاستوں کو متحد کیا اور ایک جزوی اسلامی اتحاد قائم کر کے صلیبیوں سے کئی شہروں کو کامیابی سے واپس لے لیا۔ جب مصر کی فاطمی ریاست کو بحران کا سامنا تھا تب یروشلم کی صلیبیوں نے اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ صلیبیوں نے 1168 میں قاہرہ کا گھیراؤ کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنی نظریں مصر پر جما لیں، کیونکہ مصر پر کنٹرول پانے کا مطلب اپنے دشمن پر جنگی برتری حاصل کرنا تھا۔ فاطمی ریاست نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ سلطان نے اپنے کمانڈر شیرکو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو روانہ کیا اور شیرکو نے پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ ان کامیابیوں کے باعث شیرکو کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا، لیکن عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چچا کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اور مصر میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر بھی بنے۔ 31 سال کی عمر میں انہوں نے ریاست کے ولی اور مصر کے وزیر کے یہ دونوں اہم عہدے ایک ساتھ نبھائے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کا کنٹرول پانے کے بعد اپنے اور ترکوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے یعنی فاطمی اور ان کا ساتھ دینے والے صلیبیوں اور باذتینیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ مصر پر مکمل کنٹرول کے ساتھ انہوں نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے میں اور نئے ادارے قائم کیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باطنیہ فاطمیوں کو بیوروکریسی سے نکال دیا۔ آخر کار 1171 میں نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک انتہائی غمناک خبر ملی، سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے تھے۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کے قائم کردہ اسلامی ریاست کی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی 3 آرزوئیں تھیں: مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ یا استنبول کو فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جدوجہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا مقصد یروشلم کو واپس لینا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا پاتے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غمزدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے،
مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے، وہ مجمع سے خطاب کرتے، وہ پکار کر کہتے، اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر اسلام کے لیے غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتے، کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، جب تک یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہے، میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے اطمینان پاؤں، اور میں کھانا کیسے کھاؤں اور رات کو چین کی نیند کیسے سوؤں۔ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن یروشلم فتح کرنے سے پہلے صورتحال کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔ انہوں نے مہارت سے کئی غیر منظم فورسز کو جمع اور منظم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں بدلا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی صلیبی ریاستوں پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا، جس کا نام لوزنان تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قدم پہ قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے حیران، اورفا، دیار بکر، رقہ، ہابور، نوسائبن اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ تمام شہر یروشلم کے راستے پر جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا گھیراؤ کیا۔ تبریہ کی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کا مقصد یروشلم شہر کے بادشاہ اور اس کی فوجوں کو شمالی فلسطین میں تبریہ کے مقام حطین میں لانا تھا، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ وہاں لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حطین اپنے پانی کے کنویں کے لیے مشہور تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی حطین کے راستے پر موجود پانی کے کنویں قبضے میں لے لیے اور انہیں پتھروں اور ریت سے بھر دیا، چنانچہ پانی کے کنویں استعمال کے قابل نہ رہے۔ بادشاہ اور اس کی فوج حطین میں پہنچی تو وہ کنویں کو اس حال میں دیکھ کر سخت مایوس ہو گئے۔ پوری فوج صحرا کی سخت گرمی میں پیاس اور تھکن کی شدت کے ساتھ جنگ لڑنے پر مجبور تھی۔ حطین کی جنگ 4 جولائی 1187 کو شروع ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے بادشاہ لوزنان کے زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دے دی۔ اس کامیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے فتح کی کارروائی شروع کر دی۔ صلیبیوں کو ہونے والے شدید نقصانات سے مسلمانوں کو تقریباً پوری یروشلم کی سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ انہوں نے عکا، تبریہ، اسقلان، نابلس، رملہ اور غزہ سمیت بہت سے علاقے فتح کیے۔ چند ہی ہفتوں میں 20 ستمبر 1187 کو سلطان نے یروشلم کا گھیراؤ کیا۔ منجنیق سے شہروں کی دیواروں پر گولہ باری کی گئی۔ جلد ہی شمالی مشرقی دیوار کمزور پڑ گئی۔ منجنیقیں وہاں لگائی گئیں۔ کچھ دیر بعد دیوار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صلیبیوں نے گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر شہر پر کنٹرول قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستہ طلب کرتے ہوئے انہوں نے محفوظ راستے کی درخواست کی۔ اپنی جان بخشی، فصلوں کی حفاظت، گھروں کی تحفظ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شرائط کو قبول کیا، کیونکہ وہ مسلمان قیدیوں کا تحفظ یقینی بنانا اور جنگ کو طول دے کر مزید ہلاکتوں سے بچنا چاہتے تھے۔ آخر کار واقعہ معراج کے مقدس موقع پر 27 رجب 832 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1177 کو جمعۃ المبارک کے دن یروشلم واپس لے لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیابی صرف فوجی نظام تک محدود نہ رہی، بلکہ ان کی کامیابی سے ایک منظم اور ترقی یافتہ ریاست کا سورج طلوع ہوا۔ ان کی قیادت میں بے شمار مدرسے، اسپتال اور مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ یہ اسلامی دنیا میں علم کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے علماء کو صلاح الدین ایوبی کے زیر کنٹرول علاقوں میں بلایا گیا۔ علماء کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے انہوں نے شاندار علمی ترقی کی راہ ہموار کی۔ اس زمانے میں علماء اور طلباء نے کئی کتابیں لکھیں۔ اپنے طرز حکومت کی بدولت وہ اپنے بعد آنے والے کئی حکمرانوں کے لیے روشنی کے مینار بنے۔ اسلام کے اس عظیم سپاہی نے 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق وفات کے بعد ان کا کفن ایک نیزے پر باندھ کر لوگوں کے سامنے لایا گیا اور اس کے ساتھ دمشق کی گلیوں میں یہ الفاظ گونجتے رہے: اے مسلمانوں، اے لوگوں، مصر، یمن، شام، فلسطین، یروشلم کا فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی آج اس کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے گیا۔ اس سے عبرت پکڑو اور دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا اور اسی مقصد نے انہیں زندہ رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے سینے میں دھڑکتا دل اللہ کی محبت سے سرشار، دنیا میں انصاف کے قیام کا طلبگار اور اسلام کے حسن کو ناآشنا لوگوں تک پہنچانے کا آرزو مند تھا۔ یروشلم کی فتح اسلام کی حسن سے آشنا اس شخص کے حصے میں آئی۔ تو آخر ہم اس فتح سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ ہماری خواہشات کا مرکز یہ دنیا ہے، ہمارے خواب دنیاوی خواب ہیں اور ہمارے مقاصد دنیاوی مقاصد ہیں۔ ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے اور اپنے آرام کے متعلق سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا اور وہ دل پانا ہوگا جو اللہ کے لیے دھڑکے۔ ہمیں اسلام کے لیے بلند مقاصد اپنانے ہوں گے۔ یاد رکھیں، عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح ایک دن ہمارے جسم بھی کفن میں لپٹے ہوں گے اور ان کفنوں میں کوئی جیب نہیں ہوگی۔